بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے کہ جب اس کا نام بابرکت ہے۔ ہمارے ہاں سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، جبکہ آیت میں تو نعمت کا لفظ موجود ہی نہیں۔ آیت میں کسی نعمت کے نہیں، رب کے جھٹلانے کی بات کی گئی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ اس وقت آئے گی کہ جب سورہ رحمان کی آخری دو آیات کا اکٹھا ترجمہ کیا جائے گا۔ آیات ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ میں اپنے لیکچر نمبر 80 میں بتا چکا ہوں کہ برکت سے مراد ہے اللہ کی عطا کردہ نعمت، فضل، رزق اور رحمت۔ اس طرح ان آیات یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام کا ترجمہ یہ ہوگا تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے کہ جب تمہارے رب کا نام بابرکت یعنی نعمت، فضل، رزق اور رحمت عطا کرنے والا ہے، جو صاحب جلال و اکرام ہے۔ اس طرح آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ترجمہ یہ ہوگا تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے۔ چنانچہ سورہ رحمان کا مکمل ترجمہ کچھ یوں ہوگا وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم دیا، انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کرنے کا علم دیا۔ سورج اور چاند کی گردش مقررہ حساب سے ہے، تارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ اپنی ڈیوٹی کی مکمل انجام دہی سے۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں میزان رکھ دی، تو اب تم میزان میں ڈنڈی نہ مارنا، انصاف کے ساتھ وزن تولنا اور تول میں کمی نہ کرنا، اور مخلوق کے لیے زمین بچھائی جس میں پھل اور خوشوں والی کھجوروں کے درخت اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے خلق کیا اور جن کو آگ کے شعلے سے خلق کیا، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے۔ وہ مشرقوں کا رب ہے اور مغربوں کا رب ہے، تو تم کیوں کر اپنے اس رب کی تکذیب کرو گے۔
اس نے کھاری اور میٹھے پانی کے 2 سمندر بہائے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، مگر اس طرح کہ ان میں ایک برزخ یعنی آڑ ہے کہ جس سے تجاوز نہیں کرتے، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ ان سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ اسی کے ہیں بحری جہاز جو سمندر میں پہاڑ کی طرح اونچے اٹھے ہوتے ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ زمین پر جتنے ہیں سب نے فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال و اکرام ہے، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، ہر روز وہ نئی شان میں ہوتا ہے، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ اے گروہ جن و انس، بہت جلد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں استطاعت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نہیں نکل سکتے، مگر سلطان یعنی 11 کلومیٹر فی سیکنڈ کی قوت کے ساتھ، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ تم پر آگ سے شعلے اور کالا دھواں چھوڑا جائے گا اور تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو لال چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ اس دن نہ کسی انسان اور نہ ہی کسی جن سے اس کے گناہ بارے سوال ہوگا، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ مجرمین اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے مجرمین جھٹلاتے تھے، وہ جہنم اور نہایت ہی سخت گرم پانی کے بیچ پھیرے لیں گے، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خائف ہے، اس کے لیے 2 جنتیں یعنی باغ ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ ان باغوں میں ہری بھری شاخیں ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ ان میں 2 چشمے بہتے ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ ان میں سب پھلوں کے زوج ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ اہل جنت
ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر اطلس کے ہیں۔ ان جنتوں یعنی باغوں کے پھل جھکے ہوں گے، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ ان میں باحیا نگاہوں والیاں ہوں گی کہ اس سے پہلے انہیں نہ تو کسی انسان نے اور نہ ہی جن نے چھوا ہوگا، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ وہ ایسی خوبصورت ہیں جیسے یاقوت اور مرجان، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ احسان یعنی معاشی بھلائی کا بدلہ، احسان یعنی معاشی بھلائی کے سوا کچھ نہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ ان جنتوں یعنی باغوں کے علاوہ اور جنتیں بھی ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ وہ باغ گہرے سبز رنگ کے ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ ان باغوں میں چھلکتے ہوئے 2 چشمے ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ ان میں پھل کھجوریں اور انار ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ ان میں بہبود کرنے والی حسین عورتیں ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ وہ خیموں میں رہنے والیاں حوریں ہیں، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ اس سے پہلے انہیں نہ تو کسی انسان نے اور نہ ہی جن نے چھوا ہوگا، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ وہ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے؟ کہ جب تمہارے رب کا نام بابرکت یعنی نعمت، فضل، رزق اور رحمت عطا کرنے والا ہے، جو صاحب جلال و اکرام ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار کہا ہے کہ تم کیوں کر اپنے رب کی تکذیب کرو گے، تو رب کی تکذیب کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے رب کی عطا کردہ برکت یعنی نعمت، فضل، رزق اور رحمت کی ناشکری سے، کہ اس سے مستحقین کی پرورش و نشو و نما کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور جو لوگ اس ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں، سزا کے طور پر ان کی زندگی میں بے برکتی پھیل جاتی ہے، جس کے متعلق قرآن نے سورہ ابراہیم کی آیت 18 میں فرمایا، جن لوگوں نے اپنے رب کی ناشکری کی، ان کے اعمال کی مثال ریت کے ذروں والے ٹیلے کی سی ہے کہ سخت آندھی والے دن میں ہوا اسے اڑا لے جائے۔ اسی طرح ناشکرے لوگ اپنی کمائی پر کچھ قدرت نہ رکھیں گے، یعنی وہ ہاتھ سے ایسے نکل جائے گی
جیسے مٹھی میں بند ریت۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اور اب رب کی برکت یعنی نعمت، فضل، رزق اور رحمت کی ناشکری بخل سے کرنے والوں کے عذاب جہنم سے متعلق قرآن نے سورہ ملک کی آیات 1 تا 11 میں فرمایا، بابرکت یعنی نعمت، فضل، رزق اور رحمت عطا کرنے والی ہے اللہ کی ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کس کے اعمال احسن یعنی معاشی بھلائی والے ہیں، اور وہی زبردست معاشی تحفظ دینے والا ہے۔ وہ جس نے اوپر تلے 7 آسمان تخلیق کیے، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھ کہ تجھے کوئی فتوح نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، تیری نظر عاجزی لیے تھکی ماندی ناکام پلٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے چراغوں سے زینت دی اور اسے شیاطین کے لیے رجم بنایا، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی ناشکری کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام ہے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چنگاڑنا سنیں گے کہ جوش مار رہی ہے، گویا کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کوئی فوج یعنی لوگوں کا گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کوئی آگہی دینے والا نہ آیا تھا؟ جواب دیں گے، کیوں نہیں، بے شک ہمیں آگہی دینے والا آیا تھا، تو ہم نے اس کی تکذیب کی اور کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں پڑے۔ کہیں گے اگر ہم اس کی بات سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو آگ والوں پر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی صفت رب کو بحد بشریت اختیار کر کے مستحقین کی پرورش و نشو و نما کریں، اور اس طرح ان کے لیے بابرکت بن کر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ جنہوں نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ سورہ فرقان آیات 61 اور 62۔ بابرکت
یعنی نعمت، فضل، رزق اور رحمت عطا کرنے والی ذات ہے اللہ کی، کہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج اور نور نما چاند بنایا۔ وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا۔ یہ سب اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے سوچنے سمجھنے کا، یا ارادہ کرے شکر گزاری کا۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔